السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو بہت لمبی ہونے والی ہے، لیکن آپ کو اس ویڈیو میں ایسی باتیں بیان کروں گا کہ شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو۔ میں اپنے گمان سے بتا رہا ہوں، بہت سارے نوجوان آ کر کے اس معاملے میں پریشان رہتے ہیں اور مسئلے معلوم کرتے ہیں۔ میں ایسے مسائل بیان نہیں کیا کرتا، لیکن نوجوانوں کی حالت دیکھ کر اور ان کی پریشانیاں سمجھ کر کے سب کو الگ الگ جواب دینے سے بہتر ہے کہ ایک ویڈیو بنا دیا جائے تاکہ سب لوگ اسی سے فائدہ حاصل کر لیں۔ اس غرض سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ بہت ہی زیادہ قیمتی باتیں آپ کو اس میں ملنے والی ہیں۔ پوری ویڈیو آپ مکمل ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہماری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک بیوی عطا فرمایا ہے، یا دو بیویاں ہیں تو دو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور صحبت جب کریں تو صحبت کرتے وقت دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں گناہ سے بچنے کے لیے اور اپنی نگاہ کی حفاظت کے لیے صحبت کر رہا ہوں اور اولاد کے حصول کے لیے صحبت کر رہا ہوں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ ہم بستری سے پہلے بہتر ہے کہ خوشبو لگا لیا جائے تاکہ اس کے ذریعے ماحول بھی ہم بستری کرنے کے موافق ہو جائے۔ اگر گندگی پھیلی ہوئی ہوگی، بستر صحیح سے نہیں ہوگا تو پھر دماغ بھی اس کی طرف اچھی طرح مائل نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اس لیے بستر وغیرہ اچھی طرح صاف کر لیں اور لائٹ وغیرہ سب بند کر دیں۔ اندھیرے میں صحبت ہونی چاہیے، یا ہلکی سی زیرو بلب جس کو بولتے ہیں اتنا رکھ لیں اور خوشبو وغیرہ کا استعمال کریں، اور خاص کر کے منہ کو اچھی طرح صاف کر لیں، برش کر لیں، مسواک کر لیں، یا منہ کے اندر بدبو آتی ہو تو سونف وغیرہ چبا لیں یا الائچی ہے، اس طرح کی کوئی خوشبودار چیز کا استعمال کرنا مفید ہے تاکہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے منہ کی بو سے تکلیف نہ ہو جائے۔ اور صحبت کرنے سے پہلے میاں بیوی آپس میں محبت کی باتیں کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ محبت کی باتیں کرنے سے جوش کے اندر اضافہ ہوگا اور اچھی طریقے سے تسکین حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور صحبت کے وقت خیال رہے کہ قبلے کی طرف ہمارا رخ نہ ہو، نہ تو اس کی طرف منہ ہو اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ ہو۔ اس طریقے سے آپ اپنا بستر لگا لیں۔ اور عین صحبت سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کو بوسہ دیں، تو یہ بھی آداب میں سے ہے جماع کے۔ اور صحبت کرنے سے پہلے، کپڑے اتارنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ۔ اس کا معنی ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ، ہم سے شیطان کو دور رکھ اور ہم سے جو اولاد ہونے والی ہے اس کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے، بہت زیادہ مفید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھ کر کے صحبت کرتا ہے تو شیطان کے اثرات سے اولاد محفوظ رہ جاتی ہے۔ تو روزانہ صحبت کرتے ہیں یا ہفتے میں کرتے ہیں یا مہینے میں کرتے ہیں، جب بھی صحبت کریں یہ دعا کپڑے اتارنے سے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ اور صحبت جب کریں اور انزال ہونے لگے، منی نکلنے لگے، تو ایسی صورت میں دل میں یہ دوسری دعا ہے، اس کو پڑھ لیں، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنا نصیبا۔ اور صحبت کے دوران شرمگاہ کو نہ دیکھیں، یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ اگرچہ یہ جائز ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے پورے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ خاص جو شرمگاہ ہے اس کو نہ دیکھا جائے، صحبت کے وقت خاص کر کے نہ دیکھا جائے، تو یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ اور بالکل برہنہ ہو کر کے صحبت نہ کریں، پورے کپڑے اتار دیے اور صحبت کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جائز تو ہے لیکن مناسب اور بہتر نہیں ہے۔ جسم پر تھوڑے کپڑے باقی رہنا چاہیے، یا کم از کم صحبت جب کریں پورے کپڑے اتار کر کے صحبت کر رہے ہوں تو پورے جسم کے اوپر چادر کو ڈھانک لینا چاہیے، یہ بھی افضل ہے۔
لیکن اگر برہنہ ہی صحبت کر رہے ہیں، کمرہ بالکل بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس میں گنجائش ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن ایسا کرنے سے انسان کے اندر مروت ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر شرم و حیا کی صفت کے اندر پھر بعد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے شرم و حیا کو باقی رکھنے کے لیے جسم کے اوپر کچھ کپڑے باقی ہوں اور اوپر سے چادر ڈھکی ہوئی ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ صحبت کرتے وقت میاں بیوی جس طریقے سے چاہے صحبت کر سکتے ہیں، البتہ شرمگاہ کو، عورت کی جو اگلی شرمگاہ ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کو قرآن کریم میں حرث کہا گیا ہے، یعنی کھیتی کی جگہ۔ کھیتی کی جگہ کا مطلب اولاد پیدا ہونے کی جگہ، وہ عورت کی اگلی شرمگاہ ہے سامنے والی۔ تو مرد اپنی شرمگاہ کو عورت کی اگلی شرمگاہ ہی میں داخل کرے، چاہے سامنے سے صحبت کرے یا پیچھے سے صحبت کرے یا کروٹ لیٹ کر کے صحبت کرے، جو بھی شکل اختیار کرے سب جائز ہے، لیکن شرمگاہ کو عورت کی اگلی شرمگاہ میں ہی داخل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے راستے میں صحبت کرنا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اور دوسری جگہوں پر شرمگاہ کو داخل کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اور صحبت کرتے وقت بعض دفعہ مرد کیا کرتا ہے، جلدی فارغ ہو جاتا ہے تو وہ بیوی سے الگ ہو جاتا ہے۔ منی نکل گئی تو شوہر فوراً اپنی شرمگاہ کو باہر نکال لیتا ہے، یہ باتھ روم وغیرہ میں چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب تک شرمگاہ کے اندر سختی باقی ہے اور تھوڑی دیر آپ بیوی کو سکون پہنچا سکتے ہوں تو اس وقت تک شرمگاہ کو باہر نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ عورت کو فارغ ہونے تک انتظار کریں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ بعض دفعہ میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور میاں بیوی کوئی وجہ بھی باہر بیان نہیں کرتے، اس کا سبب یہی ہوتا ہے۔ تقریباً 17-18 سال کا ہمارا تجربہ ہے، بہت سارے لوگ اس طرح کے مل جاتے ہیں جو کوئی خاص وجہ بیان نہیں کرتے۔ جب ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، الگ الگ بٹھا کر کے بات کرتے ہیں، تب وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری جو ازدواجی جو خاص تعلق ہے اس میں فیل ہیں، اس وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو اس بات کا اچھی طرح آپ لوگ خیال رکھیں کہ شوہر جب صحبت کرے تو بیوی کو مکمل فارغ ہونے کا انتظار کرے، اور جب وہ فارغ ہو جائے اس کے بعد میں ہی شوہر اپنی شرمگاہ کو باہر نکالے۔ اور صحبت کرنے کے درمیان میں بات چیت سے گریز کرنا چاہیے۔ بعض اطباء نے لکھا ہے کہ صحبت کرنے کے دوران بات چیت کرنے سے بچہ جو پیدا ہوگا وہ توتلا پیدا ہوگا، یعنی اس کی زبان کے اندر لکنت ہوگی، وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کر پائے گا۔ اس لیے صحبت کرنے کے دوران بہت مختصر بات چیت کریں، پیار و محبت ہی کی بات کریں، لیکن کم بات کریں۔ زیادہ بات کریں گے تو اس نقصان کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح صحبت کے درمیان کوئی جھگڑے والی بات نہ کریں کہ تو ایسی ہے، فلاں ایسا ہے، یہ ساری چیزیں، اور دوسروں کا ذکر ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور صحبت کرنے کے دوران شوہر اگر اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کا تصور اپنے دماغ میں لاتا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے، حرام ہے۔ اسی طرح صحبت کرنے کے دوران عورت اگر کسی دوسرے مرد کا خیال اپنے دماغ میں لاتی ہے، یہ بھی بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایسے خیالات بالکل نہیں لانا چاہیے۔ صحبت کر لیا، اس کے بعد دوبارہ صحبت کرنے کو جی چاہتا ہے تو پہلے وضو کر لیں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ بھی جا کر کے شرمگاہ کو دھو لے اور وضو کر لے، اس کے بعد میں دوبارہ صحبت کریں۔ بغیر شرمگاہ کو صاف کیے ایسے ہی دوبارہ صحبت کر لیں گے تو اس میں کیا ہوگا، اگر اس صحبت سے ولادت ہو گئی، یعنی حمل ٹھہر گیا، عورت پریگننٹ ہو گئی، تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کا بیمار ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے دوبارہ اگر صحبت کرنی ہو تو شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں، ایک ہی گھر میں وہ رہتے ہیں، تو ایک ہی کمرے میں دونوں بیویوں کے ساتھ لیٹنا یہ بالکل شرم و حیا کے خلاف ہے، الگ الگ کمرہ ہونا چاہیے۔
اور ایک بیوی سے صحبت کر لیا اور دوسری بیوی سے صحبت کرنا چاہتے ہیں تو شرمگاہ کو صاف کر کے پھر دوسری بیوی سے صحبت کرنے جا سکتے ہیں، اور دونوں بیویوں سے صحبت کرنے کے بعد غسل کر لیں گے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ پہلی عورت سے صحبت کرنے کے بعد غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، دوسری بیوی سے صحبت کر لیں اس کے بعد میں غسل کر لیں۔ البتہ دوسری بیوی سے جب آپ صحبت کریں گے تو اس سے پہلے آپ کو شرمگاہ اچھی طرح دھو لینا چاہیے، اور بہتر ہے کہ وضو بھی کر لیں۔ صحبت ہو گئی، صحبت کے فوراً بعد پیشاب کرنے نہیں جانا چاہیے، طبی اعتبار سے اس میں نقصان ہے، اور صحبت ہو جانے کے فوراً بعد کوئی چیز کھانا، کوئی چیز پینا یہ بھی بہت نقصان دیتا ہے، بلکہ 15-20 منٹ انتظار کر لیں، جسم پورا ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد میں پیشاب کریں، اس کے بعد میں کوئی چیز کھائیں اور پئیں۔ کھانے پینے سے پہلے بھی ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں اور منہ کلی کر لیں۔ ایک غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ اپنی میاں بیوی کے درمیان کی محبت والی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، خاص کر کے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو شادی کے 1-2 دن بعد دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کا ذکر چھیڑا جاتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہے، ویسی ہے، نرم و نازک ہے، میں نے ایسا صحبت کیا ہے، ویسا کیا ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی اپنے شوہروں کے بارے میں اپنی سہیلیوں کے سامنے یہ ساری باتیں بیان کرتی ہیں۔ حدیث میں بہت سخت اس کے اوپر وعید آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل الذی یفضی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا، کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی صحبت کی باتیں، عورت سے مباشرت کی ہوئی باتیں دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ بہت بری بات ہے، اس طرح کی باتوں کو کسی کے سامنے ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح میاں بیوی جب صحبت کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، دونوں کے اندر شوق ہونا چاہیے۔ شوہر کے اندر شوق ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن بیوی بیچاری تھکی ہوئی ہے گھریلو کام کر کے، یا وہ بیمار ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھے اور بیوی جو تھکی ہوئی ہے اس کا عذر قبول کرے اور صحبت نہ کرے۔ اسی طرح شوہر کو خواہش ہو رہی ہے اور بیوی بلا وجہ منع کر رہی ہے، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بیوی کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، کام کاج کر کے تھکی ہوئی بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے باوجود بیوی صحبت کرنے سے انکار کرتی ہے تو یہ بہت بری بات ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میاں بیوی دونوں کو چاہیے ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کتنی مرتبہ صحبت کریں؟ تو دیکھیے، نئی نئی شادی ہو، جوانی ہو تو 40 سال کے عمر کے اندر ہفتے میں 2 مرتبہ صحبت کرنا ٹھیک ہے، مناسب ہے، اور خاص کر کے جمعرات کو، یعنی کل جمعہ ہو تو اب جو رات آ رہی ہے اس رات میں صحبت کرنا زیادہ مفید ہے، بلکہ حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جمعہ کے شب میں صحبت کر لینا چاہیے، اور بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ہر چوتھے دن صحبت کرنا چاہیے۔ البتہ عورت اگر ناپاکی کے ایام میں گزر رہی ہو، جسے مینسس بولتے ہیں، ماہواری بولتے ہیں، اس میں صحبت کرنا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ پچھلے راستے میں بھی صحبت نہیں کر سکتے اور اگلے راستے میں تو ہے ہی گندگی، صحبت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عورت جو ہے نفاس کی حالت میں ہے، ڈیلیوری ہوئی ہے، اس کے بعد کا اس کو خون نکل رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی عورت سے صحبت کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ عورت اگر ناپاکی کے ایام میں ہے تو ایسی صورت میں عورت کی شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل کیے بغیر پورے جسم سے مرد اپنی شہوت کو پورا کر سکتا ہے، مثلاً اس کے اوپر لیٹنا، چمٹنا، اس کو بوسہ دینا، یہ سب کام کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو زیادہ ہی خواہش پیدا ہو گئی اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی منی خارج ہی ہو جائے لیکن صحبت نہیں کر سکتا کیونکہ عورت ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں گنجائش کے درجے میں اجازت دی ہے کہ عورت اپنے ہاتھ سے مرد کی منی کو خارج کر سکتی ہے، اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے، اجازت ہے، یا پھر رانوں کے درمیان میں صحبت کر کے اپنی خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے،
لیکن بہت ہی سخت مجبوری میں اور بہت ہی زیادہ جوش ہو اور اس کے علاوہ آدمی کنٹرول میں نہیں آ پا رہا ہو تو ایسی صورت میں ہی اس کی اجازت ہے، ورنہ یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مرد بچہ پیدا نہ ہونے کے لیے عورت کی شرمگاہ میں صحبت کرتا ہے، لیکن منی کو اندر خارج نہیں کرتا، بلکہ جب انزال کا وقت آتا ہے، منی کے باہر نکلنے کا وقت آتا ہے تو شرمگاہ کو باہر نکال لیتا ہے اور جسم کے اوپر منی کو خارج کرتا ہے۔ تو یہ صورت جو ہے اس وقت جائز ہے جبکہ عورت ابھی ماں بننے کے لائق نہ ہو، یعنی آلریڈی اس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے دودھ پینے والا، اور عورت نہایت کمزور ہے، اگر صحبت کے وجہ سے دوبارہ حمل ٹھہر گیا، بچہ ہوا تو آلریڈی جو چھوٹا بچہ ہے اس کی پرورش میں بڑی پریشانی آ جائے گی، اس کے دودھ میں کمی آ جائے گی، یا عورت کے اندر خود ہی خون کی کمی ہے، اس طرح کی کوئی سخت مجبوری ہو تو مرد اس طرح سے صحبت کر سکتا ہے کہ منی کو اندر خارج نہ کر کے باہر خارج کرے، جسم کے اوپر خارج ہو جائے یا پھر کسی کپڑے میں اس کو لے لیں، یہ سب جائز ہے۔ بلکہ آج کل تو وہ کنڈوم آتا ہے، اس کو استعمال کر لینا میرے خیال سے زیادہ مفید رہے گا، لیکن یہ عارضی طور پر ہی کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اولاد سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنے کے لیے اس طرح کرنا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو روزی دینے والا ہے، اس لیے عورت کی صحت ٹھیک ہے اور بالکل ہی چھوٹے بچے نہ ہوں تو پھر اور بھی اولاد پیدا کرنے کے لیے صحبت کرنا چاہیے اور منی کو باہر نہیں بلکہ اندر ہی خارج کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ لوگ کنڈوم کا استعمال کرتے ہیں، ایک سال، دو سال، تین سال تک کنڈوم کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اولاد ابھی نہ ہو، چند دنوں تک مزہ لیتے رہیں۔ مزہ کیسے لیں؟ شرم و حیا کی بات ہے، لیکن لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے میں کھل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر نارمل ڈیلیوری ہوئی تو کیا ہو جاتا ہے، شرمگاہ کے اندر جو تنگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، شرمگاہ چوڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر کشادگی آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد صحبت کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، مرد کو اتنی لذت نہیں آتی، عورت کو بھی اتنی لذت نہیں آتی۔ اس لیے بہت سارے نئے جوڑے جن کی ابھی شادی ہوئی وہ کیا کرتے ہیں، 2-3 سالوں تک کنڈوم کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ابھی اولاد نہ ہو اور خوب مزہ لیں۔ یاد رہے، ایسے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے شروع میں 1-2 سال تک اسی طرح صحبت کی کنڈوم کے ذریعے، بعد میں انہوں نے اولاد کو چاہا اور کنڈوم کے بغیر صحبت کیا، 1 سال کیا 3 سال ہو گئے ان کو اولاد نہیں ہوئی۔ اس لیے نیت میں اگر فساد ہے تو پھر اوپر سے فیصلے بھی ایسے آتے ہیں، اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں۔ صحبت صرف لذت پورا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کے لیے بھی ہے، اس لیے اس طرح کی غلط خواہشات کی طرف اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ صحبت کس وقت میں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، آپ کا پیٹ بالکل بھرا ہوا ہے اور سونے کے لیے آپ گئے، فوراً صحبت کریں گے تو جلدی آپ فارغ ہو جائیں گے، یا عورت جلدی فارغ ہو جائے گی، یا آپ جلدی فارغ ہو جائیں گے، عورت ابھی فارغ نہیں ہوگی، تو دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ضرور ہوگا، بلکہ دونوں کا ہوگا طبی اعتبار سے بھی۔ اس لیے فوراً کھانا کھانے کے بعد صحبت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کھانے اور صحبت کے درمیان کم از کم 3 گھنٹے کا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ اس میں صحبت کرنے میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور دیر تک بھی صحبت کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی رات کے شروع والے حصے میں نہ کر کے درمیان والے حصے میں یا بالکل فجر سے 2-3 گھنٹہ پہلے صحبت کرنا زیادہ فائدہ رہے گا، کیونکہ رات کے شروع کے حصے میں آپ نے صحبت کر لیا اور شرمگاہ کو دھو کر کے سو گئے، تب بھی آپ صبح تک کیا رہیں گے؟ ناپاک رہیں گے، تو زیادہ دیر آپ کو ناپاک رہنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر کیا ہے کہ آپ رات کے درمیان والے حصے میں یا رات کے آخر والے حصے میں صحبت کریں، تو کم از کم وقت آپ کو ناپاک رہنا ہوگا۔
اور اہم بات یہ ہے کہ رات کے آخر حصے میں آپ صحبت کریں گے تو اس وقت آپ کے اندر طاقت زیادہ ہوگی، کیونکہ رات میں جو کچھ آپ نے کھایا ہے وہ سب ہضم ہو چکا، خون بالکل خالی ہے اب۔ اس سے پہلے خون کھانے کو ہضم کرنے پر لگا ہوا تھا، اب تو خون بالکل خالی ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہے، تو وہ خون اپنا پورا زور صحبت کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مرد کو عورت کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے رات کے آخری حصے میں 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب صحبت کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح جس کمرے میں بچے سوتے ہوں اسی کمرے میں میاں بیوی بھی سوتے ہیں تو وہاں پر صحبت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الگ کمرے میں جا کر کے صحبت کریں، چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بچے سمجھدار ہو گئے ہوں، یعنی 5-6 سال سے اوپر ہو گئے ہوں، دونوں صورتوں میں بہتر یہی ہے کہ دوسرے کمروں میں جا کر کے صحبت کریں۔ بلکہ بچہ اگر سمجھدار ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کمرے میں ان بچوں کے سامنے ہرگز صحبت نہیں کرنا چاہیے، چاہے بچے سوئے بھی ہوئے ہوں، کیونکہ بچے اگر نیند میں بیدار ہو گئے اور دیکھا ماں باپ ایسا کر رہے ہیں تو بچوں کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہو، ایک ہی کمرہ ہے، چھوٹا سا مکان ہے، دوسرا کمرہ ہے ہی نہیں، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی اسکول وغیرہ نہیں جاتے کہ دن میں صحبت کر لیتے ہیں، یا دن میں شوہر کو اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے، صحبت کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، ہمیشہ بچے رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب بچے سو جائیں تو میاں بیوی اسی کمرے میں اچھی طریقے سے چادر وغیرہ اوڑھ کر کے پردے کے ساتھ صحبت سے فارغ ہو جائیں۔ تو یہ ایک مجبوری والی بات ہے، ورنہ اگر آپ کو بچوں سے الگ خالی وقت ملتا ہو یا بچوں سے ہٹ کر کے کوئی الگ کمرہ ہو تو اس میں جا کر کے صحبت کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال سے بہت ساری باتیں ہو گئیں، پھر بھی کوئی بات آپ معلوم کرنا چاہتے ہوں تو کامنٹ باکس کے اندر معلوم کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔